7 تاریخ ہو گئی غوث اعظم کے مہینے کی، اور اس مقدس اور محترم مہینے میں جو عاشقان غوث اعظم ہیں یا عاشق رسول کہیے، کہنے کے لیے تو بہت ہیں عاشق رسول، کہنے کے لیے تو بہت ہیں، لیکن جنہیں رسول سے محبت ہوگی انہیں غوث سے بھی محبت ہوگی، جنہیں رسول سے محبت ہوگی انہیں رسول کے محبین سے بھی محبت ہوگی، ہے نا۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ رسول کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور وہ ولی کیسے بنتے ہیں؟ آپ یہ ہماری طرح خالی ہاں ٹھیک کر کے نہیں، اپنا پورا وقت کو راہ خدا میں گزار دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو آئیے اسی غوث اعظم کی یاد میں، غوث اعظم کے مقدس اور محترم مہینہ میں حضور غوث اعظم کے ذکر کرنے سے پہلے ایک بار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، غوث اعظم کے مقدس مہینہ کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر کہتے ہیں، سچ بات ہے کہ دل کا حجازی بنا دیا، سچ بات ہے کہ دل کا حجازی بنا دیا، اسلام کا مجاہد و غازی بنا دیا، اسلام کا مجاہد و غازی بنا دیا۔ 40 اشرفی کے بہانے سے غوث اعظم نے، 40 اشرفی کے بہانے سے غوث اعظم نے کتنے ہی ڈاکوؤں کو نمازی بنا دیا، کتنے ہی ڈاکوؤں کو نمازی بنا دیا۔ معلوم ہے نا، وہ 40 اشرفیاں لے کر کے جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، راستے میں ڈاکو ملے تو ان کی ایمانداری اور ان کی جو ہے ذہن و فکر کو دیکھ کر کے جو ہے تمام ڈاکوؤں نے اپنے ڈاکو والے کام سے، حرام کاری سے توبہ کر لیا تھا۔ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں شاعر کہ 40 اشرفیاں کے بہانے غوث اعظم نے کتنے ہی ڈاکوؤں کو نمازی بنا دیا۔ اور دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں۔ ایک ظاہری آنکھ ہے، جن کے آنکھوں میں بینائی ہوتی ہے، جن کے آنکھوں میں بینائی ہوتی ہے مطلب روشنی ہوتی ہے، انہیں نظر آتا ہے، لیکن اگر آنکھ میں آپ کی بینائی نہیں، روشنی نہیں ہے تو آپ کو نظر نہیں آتا۔ لیکن جو دل کی روشنی ہوتی ہے، کون سے؟ دل کی روشنی، دل کی آنکھیں، آپ کی آنکھوں میں روشنی ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہی تو اللہ والوں کی شان ہے، پہچان ہے کہ وہ کہاں کیا کر رہے ہیں، آپ ہم سب کچھ انہیں معلوم ہوتی ہے۔ تو وہی کہتے ہیں شاعر کہ دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں، دور ہوتی ہے میری ساری مشکلیں جب میں غوث اعظم کا نام لیتا ہوں، جب غوث اعظم کا نام لیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 17 مارچ 1072 یا 78، یعنی کہ تاریخ میں آگے پیچھے ہے، تاریخ ٹھیک ہے لیکن سن میں 72 یا 78، 17 مارچ اور سن عیسوی 1072 یا 1078، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ 471 ہجری، یعنی کہ چاند والی تاریخ، عربی سال 471 میں ہمارے پیارے غوث السمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنم ہوا، غوث اعظم کا جنم ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں شروع میں ہی معلوم ہو جانا چاہیے کہ بعض وقت میں جو ہے نا کوئی بھی آپ سے سوال کر دیتا ہے نا۔ تو سب سے پہلی بات، حضور غوث اعظم کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے نانا جان کا نام حضرت ابو صالح۔ تو حضرات محترم، اس کے ساتھ ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ایک کے بعد ایک 4 شادیاں کری۔ کتنی شادیاں کری؟ 4 کری۔ وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، جیسا کہ ممبر رسول پر حضور غوث السمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے خطاب کے لیے نہیں بیٹھے، جب تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم نہ ہو گیا، جب تک کہ سردار کائنات، شہنشاہ کون و مکان، سردار الانبیاء، محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہو گیا کہ اے میرا بیٹا عبد القادر، تو اب بہت بڑا ہو چکا ہے، اب تیرے لیے ضرورت ہے خطاب کی، اس لیے تو عراق کے جامع مسجد میں ممبر رسول پر بیٹھ کر کے خطاب کر۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں کہا سرکار میری بس کی بات تو ہے نہیں، جیسے ہی میں ممبر پہ جانے کے لیے چاہتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ جانے کے لیے چاہتا ہوں کہ دل میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ کون؟ عبد القادر جیلانی، جن کے استاذ محترم جو ہے انہیں دیکھنے سے پہلے ان کا انتظار کر رہے تھے، اور غوث اعظم کو آتے ہی ان کے استاذ محترم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ عبد القادر جیلانی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں، کس میں؟ خواب میں 9 دفعہ آپ کے منہ شریف میں حضور نے لاب دہن ڈالا۔ کتنی دفعہ ڈالا؟ 9 مرتبہ ڈالا۔ جب حضرت علی کی باری آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 مرتبہ ڈالا۔ کتنی مرتبہ ڈالا؟ 7 مرتبہ۔ مطلب حضرت علی نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا، یہ بتا دیا، اے دنیا والو دیکھو میں علی ہوں۔ کون علی؟ وہ علی جو علی بچپنا میں پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چچا زاد بھائی بن کر کے رہا، اور جوانی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد بن کر کے اپنی زندگی کو گزارا، اور جب اعلان نبوت ہوا تو پھر وہ سچا عاشق رسول بن کر کے گزارا اور صحابی رسول بن کر کے گزارا۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال با کمال کے بعد خلیفۃ المسلمین بن کر کے گزارا، اور ایسا نہیں کہ صرف نام نہاد خلیفہ بن کر کے، نام نہاد حکمران بن کر کے، بلکہ ایسا حکمرانی ہم نے کیا اور 4 خلیفاؤں نے کیا تو مرتے دم تک تاریخ اسلام یاد رکھے گی۔ وہ علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم نادان کم ذہین مسلمانوں کو۔ کون مسلمانوں کو؟ کم ذہین۔ ہمارے ذہن، ہمارا دماغ اتنا کھلا ہوا نہیں کہ ہماری ذہن میں کوئی بھی بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جب ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تب ایک بات آتی، ہاں مولانا صاحب نے غوث اعظم کے بارے میں کوئی چرچا کیا تھا، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر مسلمانوں کے ذہن آج کے دور میں ورتمان میں ذہن کھلی ہوئی ہوتی تو مسلمان کیا نماز سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے؟ یہی آنے والے 17 تاریخ کو ہے نا، 17 اکتوبر کو ایک عالی شان جشن غوث الورا اپنے محلے میں جو ہے منانے والے ہیں، ہے نا۔ علامہ شاکر القادری صاحب آئیں گے، کن کی یاد میں منا رہے ہیں؟ غوث اعظم کے یاد میں، 11ویں والے سرکار کی یاد میں۔ اور کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور غوث اعظم سے ہمیں محبت ہے، اور محبت کیوں نہ ہو مسلمانوں، کیونکہ وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پیدا 1 دن پہلے ہوئی۔ پیدا کتنے دن پہلے ہوئے؟ صرف 1 دن پہلے۔
دوسرے دن کسی کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہی تھی کہ آج پہلا رمضان ہے یا 30ویں شعبان المعظم ہے، پہلا رمضان ہے، پہلا روزہ ہے یا 30ویں شعبان المعظم۔ لیکن ایک دن کا بچہ نے دنیا کو یہ پیغام دیا، اے دنیا والو، تم موسم کے حالات کو دیکھتے ہو، تم چاند اور سورج کو دیکھتے ہو، تم آسمان کو دیکھتے ہو، آسمان کے حالات کو دیکھتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس طرح سے علم ابھی بچپنا میں دے کر کے بھیجا ہے کہ تجھے معلوم نہیں کہ آج 30 شعبان ہے یا 1 رمضان ہے، لیکن مجھے عبد القادر کو معلوم ہے کہ آج 1 رمضان ہے۔ کتنے دن کا بچہ ہے وہ؟ 1 دن کا بچہ۔ وہ بچہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اے دنیا والو، آج 1 رمضان المبارک شریف ہے، کیونکہ عبد القادر جیلانی نے وقت سحر سے پہلے جو دودھ ماں کا پینا تھا پی لیا، اور اس کے بعد سے وقت فجر کے بعد سے ماں نے لاکھ کوشش کر لیا اپنے پیارا ننھا منھا بچہ کو دودھ پلانے کے لیے، لیکن وہ ننھا منھا بچہ جو سردار الاولیاء آگے چل کر کے بننے والے ہیں، وہ ماں کے پستان کی طرف منہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کو یہ پیغام دیا غوث اعظم نے، اے دنیا والو، میں عبد القادر جیلانی خاندان رسول سے نواسائے رسول ہوں، شہزادہ حسن و حسین ہوں، اور میں یہ بچپنا میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب میری شان یہ ہے، میرا مقام یہ ہے، میرا مرتبہ یہ ہے کہ آج میں پیدا ہوا، مجھے خبر ہے کہ کل روزہ ہے یا نہیں، تو میرا بابا جان حضرت امام حسین کو کیا یہ معلوم نہ تھا کہ کربلا کے میدان میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا حضرت امام حسن کو یہ معلوم نہ تھا کہ ہمیں تخت شاہی کو لات مار کر کے بھی قوم مسلم کو آپس میں ایکتا کا پیغام دے کر جانا ہے، زہر پی کر کے بھی دنیا میں امن اور شانتی کا پیغام دے کر کے جانا ہے۔ حضرات محترم، جب یہ نواسا کا یہ عالم ہو کہ زہر پینا گوارا کیا، ستا کو چھوڑنا گوارا کیا، لیکن مسلمانوں کو توڑنا گوارا نہ کیا، اپنی قوم کو ستیاناش کرنا گوارا نہ کیا، تو ان کے نانا جان محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضرات محترم، یہی آپس میں ایکتا کو قائم رکھنے کے لیے امام حسین نے پورے خاندان کو لٹا دیا۔ کون نہیں جانتا ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص جو یہ کہے کہ میں انسان ہوں؟ مسلمان شرط نہیں، مسلمان شرط نہیں، بلکہ وہ انسان ہو، وہ یہ کہے کہ میں انسان ہوں، اور وہ سیرت حسین کو نہ جانتا ہو، کربلا کے خون ریز منظر کو ان کے ذہن و فکر میں نہ رہتا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کربلا والے آقا وہ ہیں، انہوں نے اپنے خاندان کو بھی کٹوا کر کے مسلمانوں کو حق کا پیغام دیا۔ اے دنیا والو، اگر تمہیں واقعی میں ایمان سے محبت ہے، واقعی میں تمہیں میرے نانا جان محمد رسول اللہ سے محبت ہے، تو دیکھ لو، میں نے مدینہ کو چھوڑا ہے تو نانا جان کے دین کے لیے چھوڑا ہے، میں نے مدینہ کو چھوڑ کر کے مکہ آیا، نانا جان کے دین کے لیے چھوڑ کر کے آیا، مکہ شریف کو چھوڑ کر کے کربلا کے میدان میں آیا ہے تو نانا جان کے دین کے تحفظ اور ناموس رسالت کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہے۔ اور اے دنیا والو، اگر دنیا کے اندر میری اولاد ایک بھی رہے گی زین العابدین، وہ پوری دنیا پر بھاری پڑے گی۔ اور وہ ایک زین العابدین نے ایک مدینہ شریف کے مسجد نبوی شریف میں اعلان کیا، داستان کربلا اور آگ کی طرف پوری دنیا میں پھیل گئی۔ پھیلی یا نہیں پھیلی؟ انہی کی اولاد ہے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ زمانہ بچپنا ہے، بچپنا میں ہوتے ہوتے ہوتا کیا ہے، حضور غوث اعظم 2 بھائی تھے۔ آپ کی والدہ ہے محترمہ ایک پستان آگے بڑھاتی ہیں، فوراً پی لیتے ہیں، لیکن دوسری پستان بڑھاتی ہیں تو حضور غوث اعظم دودھ نہیں پیتے، مطلب اس ٹائم میں بھی انہیں یہ یاد ہے کہ میرا بھائی کا حق ہے۔ کیا یاد ہے؟ میرا بھائی کا حق ہے۔ زمانہ بچپنا میں ہم بوڑھا ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہماری ذہن میں فکر رہتی کسی طرح سے ہمارے پاس مال آ جائے، بھلے بھائی کا ہے تو کیا ہو گیا،
دوست کا ہے تو کیا ہو گیا، رشتہ داروں کا ہے تو کیا ہو گیا، نہیں دوست۔ حضور غوث اعظم نے بھی ہمیں یہ پیغام دیا، اے دنیا والو اپنے حق کے لیے مرو اور ناحق کو ایسے ٹھکرا دو جیسے تم باطل خداؤں کو ٹھکرا دیتے، ایسے ہی تم ناجائز دولت ناجائز مال کو ٹھکرا دو اور یہی تمہارے لیے عزت کی بھی باعث بن جائے گی۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت جب ہوئی، حضور غوث اعظم کو والدہ محترمہ کی عمر شریف تھی 60 سال کی۔ کتنے سال کی؟ 60 سال کی۔ اور آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے ایک بات بتا دوں گا، عورت کو 40 سال کے بعد بچہ ہونے کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ بات تو معلوم ہوگی، اور جن کو معلوم نہ ہو تو وہ یاد رکھیں کہ عورت کو 40 سال کے بعد بچے کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ کہ ان کا MC بند ہو جاتا ہے، پھر وہ عورت بچی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، اگر MC نہیں تو اولاد نہیں۔ اولاد کے لیے شرط اول یہ ہے کہ MC کا درست ہونا۔ لیکن جب 40 سال کی عمر شریف میں اولاد کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو یا مالک پروردگار پھر ام الخیر فاطمہ کو آپ نے یہ اتنا نیک صالح اولاد 60 سال کی عمر شریف میں کیسے دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے بندو یہ کون سی بڑی حیرت کی بات ہے، لیکن ہاں تمہارے لیے حیرت ہوگی، تمہارے لیے حیرت ہوگی کیونکہ تم انسان ہو، میری مخلوق ہو، لیکن میرے لیے کوئی حیرانی نہیں۔ جب میں آدم کو بنا ماں باپ کے جنم دے سکتا، جب میں حوا کو بنا ماں باپ کے پیدا کر سکتا اور حضرت آدم کے بائیں پسلی سے پیدا کر سکتا ہوں، جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بنا باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، تو کیا میں عبد القادر جیلانی کو ان کی ماں کی 60 سال کی عمر میں انہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں، وہ تو میرے اختیار میں ہے، وہ تو میرے اختیار میں ہے۔ لیکن اے دنیا والوں یاد رکھنا، یہاں عبد القادر جیلانی کو 60 سال ان کی ماں کی 60 سال کی عمر شریف میں انہیں پیدا کر کے میں نے تمہیں ایک پیغام دیا۔ دنیا والوں کو اللہ نے ایک پیغام دیا کہ جو بچے کی ماں کی عمر 60 سال ہو پھر وہ بچہ کا جنم ہو رہا ہے تو یقیناً یہ بچہ کوئی عام نہیں ہوگا، یہ بچہ کوئی عام نہیں ہوگا، یہ بچہ کوئی خاص ضرور ہوگا۔ حضرات محترم، اب عبد القادر جیلانی کا زمانہ گزرتا جا رہا ہے۔ اب جب وہ بچوں کے بیچ میں جاتے ہیں نا تو بچے مستیاں کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، اپنے انداز میں کھیلتے ہیں۔ حضور غوث اعظم بھی کھیلتے تھے، لیکن ان کا طور و طریقہ الگ، وہ بولنا کچھ اور چاہتے تھے، ان کے دوست و احباب بولنا کچھ اور چاہتے تھے، لیکن ان کی زبان سے کچھ اور نکلتی تھی۔ جیسے آج کے بچے کچھ بھی بول دیتے ہیں، عبد القادر جیلانی کچھ اور بولنا چاہتے تھے، لیکن ان کی زبان سے کھیل کے دوران کیا آواز نکلتی تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ان کے دوست کیا بولتے تھے؟ محمد الرسول اللہ۔ حضور غوث اعظم لا الہ الا اللہ، ان کے دوست محمد الرسول اللہ، اور یہ نعرے اس ٹائم تک لگتے رہتے تھے جب تک عبد القادر جیلانی اپنے گھر نہیں چلے جاتے تھے، جب تک غوث اعظم گھر نہیں چلے جاتے تھے۔ تھوڑی سی سنبھلے، عمر بڑی ہوئی، بڑی ہونے کے بعد جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے ذمہ داریاں بھی بڑھنے لگتی ہیں، کنہیں کو پڑھنے کی، کنہیں کو اپنے گھر کی غربت کی، کنہیں کو کوئی پریشانی، کنہیں کو کوئی پریشانی، ہر کسی کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن جب حضور غوث اعظم کی لگ بھگ 4-5 سال کی عمر شریف ہوئی تو غوث اعظم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضور غوث اعظم جو ہے اکیلے رہ گئے، یعنی کہ گھر میں کسی کا سایہ نہیں رہا۔ حضور غوث اعظم کدھروں بھی جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے آگے پیچھے کوئی چل رہے ہیں، لیکن نظر نہیں آتا۔ ہوتے ہوتے ایک بار کیا ہوا کہ آپ اپنے کھیت میں ہل لے کر کے گئے، وہاں ایک آواز آتی ہے،
وہ کھیت جوتنے کے لیے گئے تو کہیں اے بیٹا عبد القادر، تمہیں اللہ نے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ دین کے تحفظ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب حضور غوث اعظم یہ بات چپ چاپ رہے اور گھر آئے، گھر آنے کے بعد اس ٹائم میں لکڑیاں کی چھتیں چلتی تھیں، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہم لوگوں نے بھلے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ تو جب آپ گھر کے چھت پہ گئے تو اب آپ اندازہ لگائیے عراق میں اور مکہ شریف میں سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جب حضور غوث اعظم اپنے چھت شریف پہ جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پہ خانہ کعبہ آپ کے سامنے میں ہے اور سب طواف کر رہے ہیں۔ آپ فوراً نیچے آئے، یہ دیکھتے 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 کافی دن ہو گئے۔ جب کافی دن ہو گئے تو لگ بھگ آپ کی عمر شریف لگ بھگ 17 سے 18 سال کی ہونے لگی، کیونکہ کسی نہ کسی طرح سے چلا رہے تھے۔ لاسٹ میں جب یہ ساری باتیں آنے لگے تب حضور غوث اعظم نے اپنی والدہ محترمہ کو کہا کہ اے میری ماں، اور اس ٹائم میں حضور غوث اعظم کی والدہ محترمہ کی عمر شریف کم و بیش 85 اور 90 کے بیچ میں آ گئی۔ کتنے سال کی عمر ہو گئی؟ 85 اور 90 کے بیچ میں۔ بولے مجھے پڑھنے کے لیے جانا ہے بغداد شریف، کیونکہ اس ٹائم میں بغداد جو ہے ایجوکیشن کے معاملات میں کافی مشہور و معروف تھا۔ اب جب بات سوال آگے پڑھائی کے، اب وہ ماں کیسے منع کرے؟ جب پڑھائی کی بات آئی تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر تو جانا چاہتا ہے تو جا، اور لیکن ہاں اتنا یاد رکھنا، حالات کچھ بھی ہو اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اب وہ رب یا رب کے حبیب یا ام الخیر فاطمہ جانتی ہیں کہ وہ 40 درہم جو دینار جو اپنا بیٹا کے بغل میں سی کر کے دیا، وہ امتحان کے لیے دیا یا پھر خرچ کے لیے دیا، وہی لوگ جانتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں تو بات آ گئی کہ ماں نے 40 دینار دیے تھے، دے دیے۔ راستے میں آئے بدماش ملے، سبوں کے مال کو لوٹ لیا بدماشوں نے۔ ان سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ بدماشوں کو یقین نہیں ہوا، اپنے سردار کے پاس لے کر کے گیا، ان کے پاس بھی انہوں نے یہی بات کہی، 40 دینار ہیں۔ بولا یہ بچہ مذاق کیوں کر رہا ہے؟ بولے نہیں سچ میں میرے پاس ہے۔ کہا نکالو، نکال کر کے دیا۔ بولے اے بچہ یہ مال تو تیرا بڑا خطرناک جگہ پہ چھپا ہوا تھا، چاہتا تو چھپا سکتا تھا، تیرے اوپر کوئی بھروسہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تیرے پاس مال ہے، لیکن تو نے ان باتوں کو چھپانے کے بجائے چھپایا کیوں؟ چھپانے کے بجائے چھپا دیا کیوں؟ تو حضور غوث اعظم اس ٹائم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ماں نے آتے سمے مجھے یہ بولا تھا، نصیحت کری تھی کہ اے بیٹا حالات کچھ بھی ہو لیکن جھوٹ مت بولنا۔ تو بس میں اپنی ماں کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، ماں سے جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ وفا کر رہا ہوں۔ اب وہ بدماش کے ذہن و فکر میں، ڈاکوؤں کے ذہن و فکر میں بات آنے لگی، یار یہ بچہ ہے اپنے ماں کے وعدے پہ اتنا وفاداری کے ساتھ چل رہا ہے، اور ہم وہ انسان ہیں کہ ہمیں جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کے ایک بھی وعدے کی وفا نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے ذہن و فکر میں فوراً یہ بات آئی اور انہوں نے فوراً اسی ٹائم میں تمام سے جو ہے توبہ استغفار کر دیا، اور جتنے کا مال لوٹا تھا وہاں پہ موجود تھے سبوں کو دے دیا، اور وہاں پہ سارے مال جو ہے حضور غوث اعظم کے اختیار میں کر دیا۔ اعلان کروا دیا جن کا مال لوٹا گیا ہے وہ سب اپنے اپنے مال آ کر کے لے جائیں۔ عمر شریف 18 سال کی، جا کہاں رہے ہیں؟ کمانے کے لیے۔